انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بار بار خبردار کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے اور اب کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا معاشی ڈیفالٹ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ عالمی مارکیٹس میں پہلے ہی پاکستانی بانڈز کی قدر موم کی طرح پگھل رہی ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی بانڈز کی قدر میں اوسطاً 60% تک کمی آ چکی ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل بانڈز کا 1/3 دام میں بھی خریدار دور دور تک نہیں ملتا۔ پاکستان کا معاشی ڈیفالٹ مہینوں نہیں کچھ ہفتے دور ہے۔ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں، یہ بات غیر جانبدار معاشی ماہرین یا نون لیگ کے ناقدین نہیں کہہ رہے، بلکہ شہباز حکومت کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا بھی ایسا ہی کچھ کہنا ہے۔ کل ڈان اخبار میں شائع اپنے آرٹیکل میں مفتاح اسماعیل نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک خطرناک سطح پر ہے اور دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ دراصل اقتدار کی کھینچاتانی اور 7 ماہ سے جاری سیاسی ڈینگا مستی ملکی معیشت پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستانی روپیہ بے قدری کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور ڈالر مقابل روپے کی قدر سنبھلے نہیں سنبھل رہی ہے۔ ملک میں ڈالر کا کال پڑ گیا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 7.8 ارب ڈالر کا ضرب مبادلہ ہے۔ اسی ہفتے 1 ارب ڈالر کے انٹرنیشنل بانڈز کی ادائیگی کے بعد قومی خزانے میں 6 ارب 80 کروڑ ڈالر بچیں گے، جب وہ مشکل 1.5 ماہ کی امپورٹس کے بل کے برابر ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے 6.8 ارب ڈالر کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر دوست ممالک کے ڈپازٹس ہیں، جن میں 3 ارب ڈالر سعودی عرب اور 2 ارب ڈالر چین نے عارضی طور پر جمع کرائے ہیں۔ فکر مندی ہے، بے تحاشا فکر مندی کی بات ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک پاکستان کو غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے 34 ارب ڈالرز کا درکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کی پرنسپل ادائیگی کے سقط کھوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موڈیز اور فش نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گرا دی ہے۔ اب دسمبر کے بعد امکان ہے کہ پرنسپل ادائیگی کے بجائے صرف قرضوں پر سود کی ادائیگی ہی ممکن ہو سکے گی، لیکن بیرونی قرضوں پر 3.3 ارب ڈالر کی سود کی ادائیگی بھی دشوار مرحلہ ہوگا۔ اسی لیے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک کو خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا۔ شہباز حکومت کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے اپنے آرٹیکل میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے اور دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے لکھا کہ انہیں معلوم نہیں کہ ڈالر کی بہترین شرح کیا ہے، صرف مارکیٹ اس کا تعین کر سکتی ہے۔ آج اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ایکسچینج ریٹ میں بڑا اور مستقل فرق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ بینک غیر رسمی طور پر ایکسچینج ریٹ پر بینکوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا فرق ہماری برآمدات اور ترسیلات کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور درآمدات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ معاشی معاملات سے واقف کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کی معیشت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور وہ کہیں گے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، اور یہی صحیح جواب ہوگا کیونکہ گزشتہ سال درآمدات 80 بلین ڈالر اور برآمدات 31 بلین ڈالر کی تھیں۔ خیال رہے کہ اگست میں شہباز حکومت نے دکانداروں پر معمولی فکس ٹیکس لگایا تھا، لیکن مریم نواز نے فوراً ٹیکس ہٹانے کی ٹویٹ کی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس واقعے کا حوالہ دیے بغیر مفتاح اسماعیل نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ اگر پاکستان میں 22 لاکھ بڑی دکانیں ہیں اور صرف 30,000 دکاندار انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو کیا ان سے صرف 3,000 روپے ماہانہ ادا کرنے کا کہنا مناسب نہیں ہے؟ مفتاح اسماعیل نے شہباز حکومت کو تلقین کی کہ اب سیاسی مفاد پر قومی مفاد کو فوقیت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اقتدار میں آنے کا بے تابی سے فیصلہ کر کے حکومت ملک کے لیے صحیح کام کرنے سے قاصر رہی تو پی ٹی آئی یا کسی اور پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مارکیٹوں اور قرض دہندگان کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ اختتام ہفتہ اچانک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو شرح سود میں 1% اضافہ کرنا پڑا اور یہ اضافہ کرنے کا فیصلہ حکومت کو خود ہی مہنگا پڑے گا، کیونکہ صرف 1% شرح سود میں اضافے سے حکومت پر ٹریجری بلز اور دیگر مقامی قرضوں کے سود میں بیٹھے بٹھائے سالانہ 90 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ شرح سود میں غیر متوقع اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آج ڈھیر ہو گیا۔ آج انڈیکس میں 865 پوائنٹس کی کمی آئی اور مارکیٹ 2% گر گئی۔ 100 ارب ڈالر کی سٹاک مارکیٹ اب 25 ارب ڈالر کی رہ گئی ہے اور اندازے کے مطابق 1000 روپے کا شیئر اب 200 روپے کا ہو گیا ہے، لیکن کوئی خریدار نہیں۔
مقامی سرمایہ کار غیر یقین میں گھرے ہوئے ہیں جبکہ بیرونی سرمایہ کار جان چھڑا کر بھاگ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اس مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 52% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی دگرگوں زبوحال کیفیت اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے نامور اور بہت ہی تجربہ کار سینئر ماہر معاشی امور جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑے طویل عرصے انہوں نے حکومت پاکستان وزارت خزانہ میں بھی خدمات سر انجام دی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ملک کی مجموعی صورتحال جو ہے اس کا ہم روزانہ احوال دیکھ رہے ہیں، آپ کتنے متفکر ہیں، کتنے پریشان ہیں اس پوری صورتحال میں، یا آپ نہیں ہیں پریشان؟ میں بہت زیادہ ورڈ ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت بہت ہی بری حالت میں ہے۔ پاکستان کی معیشت کو اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے صنعتی پیداوار جو نمبر ابھی تک آئے ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو گیا، اس کے گروتھ اسٹیگننٹ ہے اب تک کے 2 مہینوں میں۔ اب نمبر آئے گا تو شاید مجھے ڈپ نظر آئے اس میں انڈسٹریل گروتھ میں۔ اسی طریقے سے ایکسپورٹس کی ارننگ ہماری کم ہو گئی ہے، 1-2% کے قریب اس میں گروتھ ہے ایکسپورٹس میں، جبکہ اس سے پہلے پچھلے سال میں اسی مدت میں کوئی 26-27% گروتھ تھا۔ تو کہاں 26-27% کہاں 1 سے 2% پہ آ جانا، یہ بہت خطرناک سی عام چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ریمیٹنس میں بھی سست روی ہوتی جا رہی ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہائی ڈبل ڈیجٹ پہ اتنا پرولونگ طریقے سے پرسسٹ کر رہا ہے۔ یہ اوور آل انفلیشن تو کوئی 28-29% پہ ہے۔ اگر آپ ان کے فوڈ کے انفلیشن کو لے لیں تو یہ اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں فوڈ کی پرائسز اور بھی زیادہ کوئی 34-35% کے قریب گروتھ ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو غریب طبقہ ہے یا فکسڈ انکم گروپ ہے، اور خاص کر جو غریب طبقہ ہے ہمارا، اس کا آدھے سے زیادہ منتھلی جو بجٹ ہے وہ فوڈ آئٹم پہ جاتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ انڈر پریشر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے فوڈ کے بعد ان کو فائنانس کرنے کے بعد جو پیسے بچ رہے ہیں وہ اس پیسے سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ بچوں کے فیس دے یا بجلی کے بل ادا کرے یا کیا کرے؟ تو دے آر انڈر ٹریمنڈس پریشر۔ غریب طبقہ جو ہے، ایون مڈل انکم جو طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ چکا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بدترین معاشی جنجال کو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین معاشی جنجال ہے، یہ تباہ کل صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کیا اولین کوئی ترجیح نظر آتی ہے کہ جو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم اپلائی کر سکیں؟ بالکل 200% آپ نے صحیح کہا، بہت زیادہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو میں اس حالت میں دیکھوں گا، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ یقین کریں کہ میں اپریل کے مہینے سے کہہ رہا ہوں، اپریل کے مہینے میں جب چینج آف گورنمنٹ ہوا تھا اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایکسٹریم نیچر آف پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور یہ ملک کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ جتنی جلدی اس سے نکلیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ کب میں نے کہا تھا؟ اپریل کے مہینے میں۔ میرے بہت سارے انٹرویوز ہیں جو میں اس پہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ الیکشن is the only solution at this moment in time۔ آپ اس کو پرولونگ کریں گے اور تباہی ہوگی ملک کی۔ اس کو پرولونگ کر کے ہم نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان اب اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس کو اس لاک جام کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلد ہو یہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ انسرٹنٹی کے بادل چھٹ جائیں، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ الیکشن ہوگا، ایک نئی حکومت آئے گی، کیئر ٹیکر آ جائے گی، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ معیشت کی طرف توجہ دیں گے۔ اس کے بعد قوم جس کو بھی الیکٹ کرے، ایک 5 سال کے لیے ایک کریڈیبل حکومت آئے گی، وہ جانے اور اس کی ٹیم جانے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ہم جو معیشت کو پرابلم ہے اس میں ہماری ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری جو ہے غیر ملکی ادائیگیاں، جو قرضوں پر ادائیگیاں ہیں ہمیں اس سال کرنی ہیں، کہیں 34 ارب کی بات ہوتی ہے، کہیں 22 ارب کی بات ہوتی ہے، مگر بہرحال یہ ہمیں کرنی ہے، اور اب ہمارا ریزرو جو ہے وہ تقریباً $7 ارب پہ رہ گیا ہے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، IMF کے ساتھ ہمارے مسائل جاری ہیں، ہم یہ ادائیگیاں کر پائیں گے؟ اور کیونکہ اسی بنیاد پر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔
ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنہوں نے بھی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ کیا ہے یہ IMF والوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس چونکہ صلاحیت نہیں رہی ہے، انہوں نے جو کہا کہ بھی آپ کو 34 بلین چاہیے ہوں گے یا 30 بلین چاہیے ہوں گے، ہم نے کہا آمنا صدقنا. ہمیں لگا دیا ہے بوروئنگ کرنے کے پیچھے میں، ہم دھڑا دھڑ بورو کیے چلے جا رہے ہیں. کس نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ مجھے اس پہ جو ہے بہت بڑا آبجیکشن ہے. یہ گراسلی اوور اسٹیٹڈ فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے. اور چونکہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں رہی ہے، اب نہ منسٹری آف فائنانس میں ہے نہ اسٹیٹ بینک میں ہے کہ وہ کیلکولیٹ کر سکیں، اس لیے جو وہ IMF دے دیتا ہے ہم اسی کے پیچھے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی حساب سے چونکہ وہ 34 بلین کی ضرورت ہے ڈالر کی تو ادھر سے بورو کرو ادھر سے بورو کرو. تو ڈاکٹر صاحب ہماری جو یہ لائبلٹیز ہیں جو ہمیں ادائیگی کرنی ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم کر پائیں گے؟ یعنی آپ کے خیال میں شاید اس لیول کا پریشر نہیں ہے جو کہ سمجھا جا رہا ہے؟ جہاں تک ڈیفالٹ کی باتیں جو میں سنتا ہوں، پاکستان نے نہ کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا ہے نہ انشاءاللہ آگے کرے گا. پاکستان اسی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے جب حکومت وقت چاہے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے. اگر کھڈے میں گاڑی کو گرانا ہے تو وہ گرا سکتے ہیں، لیکن آئی ڈاؤٹ کہ جی کوئی حکومت وقت جو ہے جان بوجھ کر کسی کو اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان از اے ٹو بگ اے کنٹری ٹو ڈیفالٹ. ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کو کوئی اور دنیا کی طاقت جو بڑی بڑی طاقت ہے اس کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں ہماری ادائیگی کی سکت ہے؟ ہم اپنی ادائیگی کر پائیں گے؟ جو بھی اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں جو ہمیں کرنی ہے وہ ہو جائے گی؟ دیکھیں کامران صاحب، جس طریقے سے IMF نے کیلکولیٹ کیا ہے نا، انہوں نے چائنا کے جو ان کے ڈپازٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا ہوا تھا، سعودی عرب کے جو ڈپازٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا ہوا تھا، اور ہمیں بالکل 100% یقین تھا کہ یہ ہمارے دو دوست ہیں، یہ انہوں نے اس کو آگے کی طرف کر دینا ہے. جو انہوں نے ابھی پرائم منسٹر جب گئے چائنا میں تو انہوں نے اس کو ایک طریقے سے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو جب یہ پیمنٹ کے ڈیو ہوگی تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے جتنا بھی ہے. تو آپ اس کو اگر مائنس کر دیں تو آپ کے بہت نیچے آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کیلکولیشن میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا رکھا گیا. لیکن 2 وجہ سے فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو کیلکولیٹ کی جاتی ہے، ایک آپ کا کیا پروجیکٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور کتنا پروجیکٹڈ آپ کا ڈیٹ کی پیمنٹ ہے. اس پروجیکٹڈ ڈیٹ کی پیمنٹ میں یہ سعودی عرب کا بھی پیسہ تھا، عرب ممالک کا بھی پیسہ تھا، یہ اور اس طرح سے جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں جنہوں نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی شامل کیا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ تو ہر بار ہر سال جو ہے جب ہوتا ہے تو اس کو وہ ری فائنانس کر دیتے ہیں، آگے کی طرف کر دیتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے ایک طریقے سے پرامس کر دیا کہ ہم کر دیں گے. تو ہمیں اتنا زیادہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ماضی میں بھی پاکستان نے نہیں ڈیفالٹ کیا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد میں آپ کو دوں گا کاروبار، انڈسٹری اور فارن انویسٹر جو ہمارا انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.